ہاں یہ تو میں نے کہا مفتی منیب الرحمان صاحب. آپ کو شک ہے تو نہیں ایک سیکنڈ میں سوال تو پوچھ لوں, میں کم از کم مجھے پتا چلے کہ یہ بھی تو روڈ کے تو نہیں آپ کا بیان آ گیا کہیں. آپ نے یہ کہا کہ جنرل مشرف کی باقیات ہیں. ایک منٹ, مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے, جنرل مشرف کا اسلام سے کیا تعلق ہے کہ وہ کو آپ آئیکن بنا کے کہہ دیں, یا غیر اسلام سے کیا تعلق ہے مسلموں سے کہ آپ کہیں کہ جو میری بات نہیں مانے گا وہ ان کے ساتھ ہے. لقمان بھائی اگر آپ خامخواہ اس طرح سے ان کی سائیڈ لیتے ہیں تو پھر میں نہیں کہوں گا. میں سائیڈ نہیں لے رہا ہوں, میں سائیڈ نہیں لے رہا ہوں, میں آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کہا. میں نے کہا اچھا کیا, میں بہتر سمجھتا تو کہہ دیا. آپ اگر اس کو بہتر نہیں سمجھتے نہ سمجھے, میں بہتر سمجھتا تھا کہہ دیا, کیوں نہ کہوں. میرے کہنے پر پابندی تو کوئی نہیں لگا سکتا. امید ہے کہ آپ جب ہم بریک سے آئیں گے, میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم بریک سے آئیں گے تو آپ یہیں پہ ہوں گے, مفتی منیب الرحمان کی صاحب کی طرح اٹھ نہیں جائیں گے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چند منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. غلام احمد بلور صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سینئر رہنما ANP کے. ویل کم بیک ٹو ہم آفٹر دی بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے غلام احمد بلور کی, سینئر رہنما ANP کے, فرنٹیئر پروونس سے ان کا تعلق ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب فوراً ہی اٹھ گئے تھے پروگرام کے بیچ میں, انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا جب ان کو پتا چلا کہ ایک سائڈ پہ بلور صاحب ہیں اور ایک سائڈ پہ میں ہوں. میں صرف بلور صاحب کے اوپر تو یہ الزام نہیں ڈال سکتا, غالباً ان کو شاید میرے اوپر بھی اعتراض ہو, بٹ وہ آ گئے تھے اس پروگرام میں اور پھر بلور صاحب کو دیکھ کے وہ چلے گئے یہاں سے. بلور صاحب میں کچھ باتیں سمجھنا چاہ رہا ہوں. مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ جھوٹ ہے کہ وزیرستان کے لوگوں نے جناب کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے آج عید کی نماز نہ پڑھی تو آپ کو مار دیا جائے گا؟ چٹا جھوٹ ہے, بالکل سفید جھوٹ ہے, مکمل جھوٹ ہے. ایسی کوئی دھمکی کی بات نہیں ہے, ہم نے کبھی کسی کی دھمکی مانی نہیں. کمنگ بیک ٹو مائی فرسٹ کوسچن بفور, آپ کو یاد ہوگا ہمیں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ آپ گورنمنٹ سے مستعفی ہو جائیں ورنہ 10 دن کے اندر ہم آپ کو اڑا دیں گے. ہم نے نہیں مانی, ہم نے کبھی دھمکیاں نہیں مانی. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے نہیں مانی, کیونکہ آپ کے لیڈر جو تھے اسفندیار ولی صاحب وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اپنی فیملی کو بھی لے گئے تھے باہر. دھمکی تو مان لی آپ نے؟ کوئی نہیں مانی بیٹا, میں تو یہاں بیٹھا ہوں. آپ بیٹھے ہیں نا, اسفندیار ولی صاحب تو چلے گئے تھے, اپنی فیملی کے ساتھ چلے گئے تھے. دیکھیں اب ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ زرد مڑی ہو دے نمبری پشتوں کا کہ 1000 مار جائیں, لیکن ایک نہ ہمارا سر کا آدمی جو ہے اگر اس کو مار دیا جائے تو پھر ہماری پارٹی کیا کرے گی؟ اگر ہم اس کو کہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ بابا ایک سائڈ پہ ہو جائیں, ہم ہیں یہاں, ہمیں کوئی مارتا ہے تو مارے. یہ تو پشتو میں تو ایک اور مثال بھی ہے بلور صاحب, اینڈ کریکٹ نہیں اگر میں غلط پشتو بولوں, کوشش کروں گا صحیح بولنے کی, کہ زما پشو زما سارا میاؤں کہیں یہی تو نہیں ہو رہا آپ کا اور مفتی صاحب کا مسئلہ, اور یہ فرقہ واریت جس کا یہ ملک شدید طور پہ لپیٹ میں آیا ہوا ہے تقریباً کو چند مہینوں سے, یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے. آپ ایک ڈیفرنٹ سیکٹ کی پوش پناہی پہ یہ سب کچھ کر رہے ہوں. یار بیٹا ایسی بات نہیں ہے, آپ ایسا کر رہے ہیں جیسے آپ اس طرف سے ان کے وکیل ہیں. مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے لقمان بھائی, آپ ان کے وکیل نہیں ہیں میرے خیال میں. آپ ایک بات کریں میرے سے, میں نے آپ کو یہ پوچھا کہ اگر 4 گواہیاں ہو جائیں شرن طور پہ تو چاند کا اعلان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہاں 44 گواہیں ہوتی ہیں, 70 علماء بیٹھے ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بحیثیت مسلمان آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, جتنا مجھے علم ہے کہ اگر 4 آپ کو شرعی گواہیاں مل جاتی ہیں تو وہ گواہیاں مانی جائیں گی, یعنی اس میں کوئی اعتراض نہیں. آپ نے 4 کا اس لیے میں نے 4 کہا, ورنہ 2 گواہیاں کافی ہیں. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جو جس نے اس دن اگر فرض کریں چاند نہ دیکھنے کی وجہ سے دوسرے دن عید کی, کیونکہ ان کو دوسرے دن چاند نظر آیا, ان کا محور ربوہ کیسے ہو گیا؟ میں نے ایک بات کی تھی. کیوں کی آپ نے یہ بات؟ آپ نے ایم ڈی او کے ساتھ دیا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف بات کی ہے؟ مجھے یہ بتائیں پہلے. آپ نے اس بات کو برا منایا؟ نہیں, میں ایک منٹ حاشا للہ, میں نے برا نہیں منایا. میں نے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں اس وقت کیا گزر رہا تھا جب آپ یہ کہہ رہے تھے؟ میں صرف یہ میرا مائنڈ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حرم شریف کے ساتھ چلیں, اور جو حرم شریف کے ساتھ نہیں چلتا شاید وہ اس کے ساتھ ربے کے ساتھ جا رہا ہوں, بس یہ بات ہے. اچھا, ربا اور حرم شریف کی کیا مماثلت ہے آپس میں؟ آپ ویٹیکن بھی کہہ سکتے تھے, چرچ بھی کہہ سکتے تھے, آپ چرچ آف کینٹربری بھی کہہ سکتے تھے, آپ ٹیمپل آف سولومن کا نام لے سکتے تھے, آپ نے ربا کا نام لیا. آپ مجھ سے خامہ کا بات نکلواتے ہیں نا. نہیں, میں نے نکلوانا, میں تو اصلیت نکلوانی ہے. آپ نے ربا سے ہم سے کیوں منسلک کر دیا؟ میں نے کہا اچھا کر کے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں کریں, مجھے پھانسی کرتے ہیں,
میں نے کہا میں پھر بھی کہوں گا، اس میں کیا ہوا؟ نہیں، اس بات پہ کہنے پہ پھانسی نہیں ہوتی، پھانسی جن اقدام پہ ہوتی ہے وہ اور اقدام ہے. میرے کہنے کا میرا سوال یہ ہے بلور صاحب، اس دن ربوہ میں عید ہو گئی تھی جس دن آپ عید کر رہے تھے، تو کیا اس مناسبت سے وہ سارے مسلمان ہو گئے؟ ہم نے اس دن عید کی، انہوں نے بھی کی وہاں پہ، تو وہ ان سے بات کریں، آپ میرے سے بات نہیں، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ آپ مجھے اس سے کوئی ذمہ داری کوئی نہیں. تو پھر آپ نے ہمیں ان کے ساتھ ملایا، آپ نے ہمیں ان کے ساتھ ملا دیا، تو اب کیا وہ آپ کو اپنے مفتی نے ان کے ساتھ ملایا؟ آپ کے اپنے مفتی نے غلط فیصلہ کیا؟ کیسے ملایا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں، میں مفتی منیب الرحمان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں یہ مانتا ہوں. بالکل سے ترجمان کیا؟ نہیں، بلور صاحب بی آنسٹ اینڈ بی فیئر. ایک منٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے آپ کی گواہیوں کو رد کیا تو انہوں نے غلط کیا، میں یہ مان رہا ہوں. اگر آپ ایسی باتیں کرتے ہو میں بھی اٹھ کر چلے جاؤں. آپ چلے جائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ نے اٹھ کے جانا ہے تو وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ کو یہ جواب تو کبھی نہ کبھی مجھ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے ربوہ کو ہم سے کیسے لنک کر دیا. یا تو آپ مجھے کہیں کہ آپ نے غلط کہا، آپ سے غلطی ہو گئی، پھر تو چلیں سمجھ میں آتی ہے بات. نہیں، میں نے یہ بات کی ہے اور کی ہے اور پھر بھی کہوں گا. اچھا، میں کہہ رہا ہوں کیوں کی ہے آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں کیوں کی ہے؟ کہتا ہوں میں اچھا کر کے کیا. میں کہہ جو حرم کے جو کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ نہیں جاتا وہ ضرور ربوہ کے ساتھ جاتا ہوگا. میں کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا، پرسوں بھی کہوں گا. اچھا، ربوہ کا کیا تعلق آ گیا؟ گجرانوالہ کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ منڈی بہاؤدین کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ وہ کوئٹہ کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ سبی کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ زیارت کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ میں نے یہ بات کہی ہے، میں اس پہ سٹینڈ لیتا ہوں. آپ نے اچھی بات کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اچھی بات کی ہوگی، مجھے اس کا مطلب تو سمجھائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ منیب الرحمان سے پوچھے، مجھے کہا تو آپ نے ہے. میں نے کہا لیکن مطلب وہ بتائے گا. بلور صاحب، کچھ باتیں میں کہوں آپ کو پھر برے لگیں گی. جی، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ آپ آج مجھے مدینہ منورہ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن فرنٹیئر میں آپ سب سے زیادہ سینما ہاؤسز کے اونر تھے، اور ان سینماؤں کی وجہ شہرت جو تھی وہ فحش فلمیں تھیں، اور پاکستان میں جتنی فحش فلموں کی امپورٹ شروع ہوئی وہ ان سینماز میں شروع ہوئی. یہ آپ الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ، یا ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے مجھے ربوہ کے ساتھ ملا دیا، میں آپ کو آپ کا پروفیشن نہ بتاؤں؟ آپ یہ میرے سینما ختم ہو چکی ہے، میں نے کبھی سینما تو پورے ملک کے ختم ہو رہے ہیں جس طرح کا ماحول ہے، لیکن کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اور اس بزنس کے بعد آپ آج مفتی بن گئے، آپ آج عالم بن گئے. آپ ایک پنجابی کی حیثیت سے آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں، منیم ان کی سائڈ کی بات کر رہے ہیں. آپ میرے سے بات کر رہے ہیں، ابھی ان کے ترجمان بھی آ رہے ہیں بائی دا وے، اور میں پنجابی کی حیثیت سے نہیں بات کر رہا، نہ میں مسلمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، نہ میں پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. میں ایک انسان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دوسروں کا قبلہ چینج کر دیا. آپ کو میں نے آپ کا صرف پروفیشن یاد کرایا ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. آپ امیجن کریں کہ کروڑوں مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب آپ نے ان کو مدینے سے اٹھا کے ربوہ کے اندر شفٹ کر دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ربوہ میں بہت لوگوں نے عید آپ کے ساتھ منائی. اور میرا یہ پوچھنے کا مطلب ہے کیونکہ آپ آج فتوے دے رہی ہیں، فتووں کا موسم آیا ہوا ہی ہے، جبکہ تو پھر یہ بھی کر دیں کہ ان کو اس طرف لے جائیں. نہ میں فتوہ دینے کے قابل ہوں، نہ میں مفتی ہوں. تو حضرت ابھی تو آپ نے فتویٰ دیا، ابھی تو آپ نے فتویٰ دیا. میں نے ایک بھائی جب یہ بات کیا کچھ آپ کو فتویٰ کہے تو آپ سمجھ لیں. آپ مجھے اگر یہی کہہ دیں کہ وہ چلیں بائی دا وے بات صحیح نہیں تھی، اس پہ آگے چلتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اتنے لوگوں کا، کروڑوں لوگوں کا استحقاق تو نہ مجروح کریں نا. میں نے ایک بھائی صاحب یہ بات کی ہے بیٹا، آپ اس کو آپ جس طرح بھی مناسب سمجھیں. غلام احمد بلور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ وزیرستان میں یا مالا کنڈ میں چاند ایک دن پہلے کیسے نظر آتا ہے؟ یار بیٹا بات یہ ہے کہ آپ مفتی منیب کے ایجنٹ کی طرف سے بات کر رہے ہیں. میں آپ سے مزید آپ کاش مجھے سی آئی اے کا ایجنٹ کہہ دیتے، آپ آئی ایس آئی کا ایجنٹ کہہ دیتے، آپ نے مفتی منیب کا ایجنٹ کہہ دیا. آپ منیب کے ایجنٹ کی بات سے بارے میں آپ سے بات مزید نہیں کرنے کے تیار. خدا حافظ. خدا حافظ آپ کا. غلام بلور صاحب، آپ نے ہر ایک کے اوپر ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس دی ہیں، آپ نے ویلیو ججمنٹس پاس کرتے رہے ہیں، اور میں جب بھی آپ مجھے ملیں گے، جب بھی آپ میرے آگے آئیں گے، تو آپ کی جو دی ہوئی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر میں ضرور آپ سے میں پوچھتا رہوں گا. یہ میرا رائٹ ہے، اور یہ ہر اینکر کا رائٹ ہے کہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کیسے دے دی اور آپ دین کے مفتی کیسے بن گئے. اور جب میں نے آپ کو یاد کرایا کہ آپ کا کام کیا تھا، فحش فلموں کی امپورٹ کر کے، جن کو ہم ایکس ریٹڈ فلمیں کہتے ہیں، اپنے سینما ہاؤسز میں